السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج ہم پارہ نمبر 6 شروع کریں گے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کل ہم نے 5 پارہ مکمل کر لیے تھے۔ آج پارہ 6 شروع ہوگا۔ پارہ 5 سے یاد رکھنے والی باتیں یہ ہیں: دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر غمزدہ نہ ہوں بلکہ اللہ سے اس کا فضل مانگیں۔ جان اور مال سے اللہ کے راستے میں خوب محنت کرنے والے بیٹھے رہنے والوں سے بہتر ہیں۔ نماز میں سستی منافقت کی علامت ہے۔ مفہوم حدیث ہے: جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر روشن نظر آتے ہیں، یعنی وہ گھر آسمان والوں کو ایسے نظر آتے ہیں جیسے زمین والوں کو ستارے نظر آتے ہیں۔ پارہ نمبر 6۔ اس پارہ کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ مظلوم کے علاوہ بری بات کھلے عام کہنا اللہ پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 148 میں آتا ہے: لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص دوسرے کے متعلق اعلانیہ بری بات کرے، الا یہ کہ اس پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ انسان کی عزت اور عصمت کی حفاظت ہم پر لازم ہے، خصوصاً مومن کی عزت، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ فرمایا تھا کہ اے کعبہ تیری عزت کو سلام، لیکن ایک مومن کی عزت تجھ سے زیادہ ہے، اس لیے اسے بدنام کرنا، اس کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، اس کے خلاف بری باتیں مشہور کرنا ناپسندیدہ ہے۔ ہمیں کسی مومن کے لیے یہ سارے کام نہیں کرنے چاہیے۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خامی، کمی، کوتاہی پائی جاتی ہے۔ اگر کسی شخص میں کوئی خامی یا غلطی نظر آئے تو اس کو سر عام ذلیل کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح کسی کا دینی یا دنیاوی عیب کھلے عام بتانا درست نہیں، جیسے یہ تو نماز نہیں پڑھتا وغیرہ وغیرہ، اور نہ ہی ہر شخص کو سنانا جائز ہے، یعنی یہ نہیں کریں کہ ہر مجلس میں اس کی برائیوں پر تبصرے کرتے رہیں، کیونکہ یہ غیبت ہے اور غیبت حرام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس گناہ سے محفوظ رکھے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ کوئی آدمی بری بات زبان سے نکالے، الا یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو۔ جب ہمیں کسی میں کوئی خامی نظر آئے تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اسے نصیحت کریں۔ نصیحت کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک سب کے سامنے اور ایک تنہائی میں۔ اگر سب کے سامنے نصیحت کرنی ہو تو نام لیے بغیر عمومی انداز میں، یعنی جنرل انداز میں کرنا چاہیے، کسی کو ڈائریکٹلی پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر اس طرح بھی دوسرے شخص کی بدنامی کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں انسان کو تنہائی میں الگ بٹھا کر خیر خواہی کے ساتھ نصیحت کرنی چاہیے، تاکہ دوسرے کی عزت پامال نہ ہو۔ جو چیز اللہ کو پسند نہ ہو تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ دوسروں کو رسوا کرنے کی ممانعت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے رسوا کرتا ہے اور نہ ہی اسے حقیر سمجھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ جس پر ظلم ہوا ہو وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے بارے میں بتا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے، یعنی کس کو بتائے گا؟ جو اس کا خیر خواہ ہو اور جس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہو، اس سے اپنے ظلم کا اظہار کر سکتا ہے تاکہ وہ انسان اس کو ظلم سے نکال سکے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرے تو مظلوم اس ظالم کی برائی یا اس کا عیب وہاں بیان کر سکتا ہے جہاں آواز بلند کرنے سے اس پر ظلم رک سکتا ہو۔ لوگوں کو ظالم کے ظلم سے بچانے کے لیے اس کا عیب بیان کرنا بھی جائز ہے۔ یاد رکھیں، کسی پر ظلم نہیں ڈھانا چاہیے، کیونکہ مظلوم کے منہ سے دکھ تکلیف کے وقت بد دعا نکل گئی تو اس کے اثرات اچھے نہیں ہوں گے۔ ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے کہ ہم کسی دوسرے پر ظلم کرنے کا باعث بنیں۔ حدیث میں ہے، مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ وہ بادلوں پر اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، اگرچہ تھوڑی دیر بعد ہی کروں۔
آگے آیت نمبر 155 and 156 میں یہود کے وہ جرائم بیان کیے گئے ہیں جن کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی۔ پہلا یہ، انہوں نے اللہ کے رسولوں سے بے جا مطالبات کیے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم پر آسمان سے کتاب نازل کر کے دکھائیں، اور اس سے پہلے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اللہ کو اس طرح دکھائیں کہ وہ بالکل ہمارے سامنے ہو۔ دوسرا یہ تھا کہ بچڑے کو معبود بنا کر اس کی پوجا کرنا۔ تیسرا یہ تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے عہد کیا کہ کسی بھی شہر میں فتح کے بعد اکڑتے ہوئے نہیں بلکہ عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، اور ہفتے کے دن کو اللہ کے لیے عبادت کے لیے خالص کر لینا۔ انہوں نے اللہ سے عہد کیے اور پھر ان کو توڑ دیا۔ چوتھا یہ تھا اللہ کی آیات کا انکار کرنا۔ پانچواں، انبیاء کرام کو ناحق شہید کرنا۔ اصلاح کے لیے واعظ اور نصیحت کرنے والوں کو جواب دینا کہ ہمارے دل بند ہیں اور تمہاری باتوں کا کوئی اثر ان پر نہیں ہوگا۔ چھٹا یہ تھا حضرت مریم علیہ السلام پر بدکاری کا بہتان لگانا۔ ان جرائم کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی۔ یاد رکھیں، ایمان لانے اور نیک کام کرنے کی توفیق ان سے چھین لی جاتی ہے جو اللہ کا عہد توڑیں، کوئی بات سننے کو تیار نہ ہوں، انبیاء کے ساتھ زیادتی کریں۔ مومن غلطی کر کے اصرار نہیں کرتا بلکہ فوراً پلٹتا ہے، اس لیے گناہ سے فوراً نکلنے کی فکر کرنی چاہیے۔ آگے آیت نمبر 157 میں بنی اسرائیل کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا دعویٰ اور ان کا آپس میں اختلاف بتایا گیا ہے، جبکہ درست بات یہ ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ آیت نمبر 158 میں ہے بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا اور اللہ بہت زور آور اور حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا دوبارہ دنیا میں آنا ثابت ہے، وہ طبعی موت مریں گے، پھر قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ وہ نئے نبی کی شکل میں نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے آئیں گے، یعنی آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ ان کے آنے کے بعد اسلام کے سوا باقی ادیان بھی ختم ہو جائیں گے، یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو سارے اہل کتاب اسلام قبول کر لیں گے، تو اس طرح باقی ادیان بھی ختم ہو جائیں گے۔ وہ دجال کو ہلاک کریں گے۔ آگے آیت میں انبیاء کا ذکر ہے۔ انبیاء اور رسول کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن یہاں آیت 163 میں 13 انبیاء کا ذکر آیا ہے جن کی طرف وحی بھیجی گئی۔ جن انبیاء کے حالات سے لوگوں کو سمجھانا مقصود تھا ان کا ذکر کر دیا گیا۔ جن انبیاء کا ذکر نہیں کیا گیا ان کی بھی بڑی قربانیاں ہوں گی، ان کی بھی عبادتیں ریاضتیں ہوں گی، لیکن ہمیں ان کے نام نہیں معلوم، ہم ان کو نہیں جانتے۔ اس طرح اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جو بڑے نیک ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے ہوتے ہیں، دن رات اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن ان کو کوئی نہیں جانتا۔ وہ دیکھنے میں بالکل عام لگتے ہیں لیکن وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے ولی اللہ، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس کا نام کتنا روشن ہوا، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں کیا مقام حاصل ہوا۔ کوئی بات نہیں اگر آپ کی نیکی کا کسی کو پتہ نہیں لگا، لیکن یہ اچھا ہوا کہ آپ ریاکاری سے بچ گئے اور آپ کی نیکی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص ہو گئی۔ آگے آیت 170 میں تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ ترجمہ: لوگوں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے رسول دین حق لے کر آ چکا ہے، لہٰذا تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم ایمان لے آؤ، اور کفر کرو گے تو یاد رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حق قرآن اور حدیث کی شکل میں نازل ہوا اس کو ماننے ہی میں خیر اور بھلائی ہے۔ آیت نمبر 171 میں عیسائیوں کو اعتدال میں رہنے کی دعوت دی گئی ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کا مطلب ہے کسی بھی معاملے میں حد سے بڑھ جانا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو کیا، وہ ان کی محبت میں حد سے آگے بڑھ گئے
اور انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیا، پھر اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو بھی معبود قرار دے کر تین خدا کا عقیدہ گھڑ لیا۔ تو اس آیت میں فرمایا کہ حد سے آگے نہ بڑھو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ کن کا ظہور ہیں، جو اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کلمہ کن، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہو جا تو وہ ہو گئے۔ اور اس کی مثال اس طرح بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو یہ ماننا کون سی مشکل بات ہے، کیونکہ جب ہم حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہی بات تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام تو بنا ماں باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے تھے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بنا باپ کے پیدا کیسے نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ تو صرف کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ان ساری باتوں پر ایمان لانا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتا دی ہیں۔ اللہ معبود واحد ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ آگے آیت نمبر 176 آ رہی ہے۔ وراثت کے علم کو سورہ نساء کی ان 3 آیات میں سمیٹ دیا گیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11، 12 اور آیت نمبر 176 میں سمیٹ دیا گیا۔ یہاں آیت 176 میں کلالہ کی وراثت کے بارے میں بتایا گیا۔ کلالہ ایسے مرد یا عورت کو کہتے ہیں جس کے نہ والدین ہوں اور نہ کوئی اولاد ہو، یعنی ایسی میت مرد یا عورت کی کہ جس کے بعد دنیا میں نہ والدین ہوں نہ اس کی اولاد ہو، لیکن اس نے مال چھوڑا ہو۔ اب اس کا وارث کون ہوگا؟ اس آیت میں بتایا گیا کلالہ کی وراثت اس کے بہن بھائیوں میں منتقل ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ سورہ نساء مکمل ہوئی۔ اب سورۃ المائدہ شروع کریں گے۔ سورۃ المائدہ، اس میں شریعت کے احکام اور مسائل کو بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 1 میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے معاہدات کو پورا کرو۔ یہاں ایمان والوں کو وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس میں وہ تمام وعدے شامل ہیں جو اللہ نے ہم پر فرائض و واجبات کی صورت میں لازم کیے ہیں، اور وہ وعدے بھی ہیں جو ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں دینداری، نماز، روزہ، حج، پردہ وغیرہ کو سمجھا جاتا ہے۔ معاملات اور وعدے کی پابندی بھی دینداری ہے۔ تو ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہم دوسروں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں، ہمارے جو وعدے ہیں، ہماری جو امانتیں ہیں، بات کی بھی امانت ہوتی ہے، تو ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس میں قتل و غارت پھیل جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آیا جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس پر اس کے دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ان سارے گناہوں سے بچا لے تاکہ ہم اپنے دشمن سے محفوظ رہ سکیں۔ معاہدہ دو افراد کے درمیان ہو یا قوموں کے درمیان ہو یا مسلمانوں کے درمیان ہو یا غیر مسلم کے درمیان ہو، اسے پورا کرنا لازم ہے۔ سبحان اللہ، اگر غیر مسلم سے بھی ہمارا کوئی معاہدہ ہے تو اس کو بھی ہمیں پورا کرنا لازم ہے، کہاں کہ کسی مسلمان سے وعدے کی بات ہے۔ آگے اسی آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے چوپایوں میں سے مویشی حلال کیے ہیں، البتہ حالت احرام میں ان کا شکار کرنا منع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض عبادات کے موقع پر ہم پر کچھ حرمتیں قائم کی ہیں جن کی پابندی کرنا ضروری ہے، جیسے ہمیں نماز کے وقت بات چیت کرنا، کھانا پینا، ادھر ادھر دیکھنا، چلنا پھرنا حرام ہے۔ یہ سارے کام نماز کے دوران نہیں کرنا ہے۔ یہ پابندی ہم پر نماز کی حالت میں لگائی گئی ہے، جبکہ یہ کام ہم عام زندگی میں آسانی سے کرتے ہیں، جبکہ یہ حلال ہے، لیکن نماز کی حالت میں نہیں کر سکتے۔ اسی طرح حج کے موقع پر کچھ کام جو عام دنوں میں حلال ہوتے ہیں وہاں حرام قرار دیے گئے، جیسے حالت احرام میں شکار کرنا منع قرار کر دیا گیا۔ ہمیں ان حرمتوں کی پابندی کرنا چاہیے۔ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا اسے حرام سمجھیں، اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم علم حاصل کریں گے، جب ہم قرآن سے جڑیں گے، جب ہم قرآن اور حدیث کا صحیح علم حاصل کرنے کی طرف آئیں گے اور اپنی زندگی میں سے ڈیلی روٹین میں سے ٹائم نکالیں گے، کیونکہ ہمارے پاس یہی 24/7 ہیں، یہی 7 دن ہیں ہفتے کے اور یہی 24 گھنٹے ہیں۔ ہمیں انہی میں سے علم حاصل کرنے کے لیے ٹائم نکالنا ہے، کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں۔ آیت نمبر 2 میں آتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہیں کرو۔ شاعر اسے کہتے ہیں، ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جاتی ہو، جیسے آذان، مساجد، قربانی کے جانور وغیرہ۔ ہمارا دین ادب اور احترام کا دین ہے، شاعر اللہ کی بے حرمتی، توہین کرنے سے روکا گیا ہے، ان کی تعظیم ہر مسلمان پر لازم ہے۔ پھر یہاں اسی آیت میں بتایا گیا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ کے کاموں میں مدد نہ کرو۔ یہ ایک عام وصیت ہے جو اہل ایمان کو دی جا رہی ہے، نیکی کے کام میں مدد کی دعوت دی جا رہی ہے۔ بعض اوقات کچھ نیکی کے کام ایسے ہوتے ہیں جو اکیلے اکیلے کیے جا سکتے ہیں، جیسے کسی غریب بچے کی فیس دینا، کسی کے گھر کا کرایہ دینا، لیکن بعض کام ایسے ہیں جو اکیلے نہیں ہو سکتے، جیسے کوئی میز اٹھا رہا ہے تو آگے بڑھ کر اس کی مدد کی جائے تو کام آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح ایسے بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں جو دوسروں کی مدد کے بغیر نہیں کیے جا سکتے، ان میں ایک بندہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، تو اس میں دوسروں کو بھی شریک کرنا ہوتا ہے۔ جو کام مل کر کیے جاتے ہیں ان کی خیر و برکت بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور بے شمار مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ اسی لیے اس آیت میں مل کر کام کرنے کی بات کی گئی۔ اگر کوئی بھی شخص، خواہ ہمارا دوست ہو، ہماری پسند کا ہو یا ناپسند کا ہو، وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے، انسانیت کی بھلائی کا کام کر رہا ہے، تو اس خیر اور بھلائی کے کام میں اس کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کی مدد ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے کوئی چوری کر رہا ہو اور وہ بولے کہ تم یہاں کھڑے ہو جاؤ اور صرف باہر دیکھو کہ کوئی آ نہ جائے، میں چوری کر لوں گا، تم پر کوئی الزام نہیں آئے گا، تو اس وقت حرام پر آپ اس کی مدد کر رہے ہیں۔ اسی طرح کوئی لڑکی دوست کا فون لے کر کسی لڑکے کو چھپ کر فون کرتی ہے تو دوست کو اسے اپنا فون نہیں دینا چاہیے، چاہے وہ دوستی ختم کرنے کی دھمکی دے۔ ان ساری باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر بڑے گناہ بن جاتے ہیں۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور دوسری طرف انسان کی دوستی، تو آپ کس کو چوز کریں گے؟ یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے۔ اسی طرح کوئی مشین کسی غلط کام میں، حرام کام میں استعمال ہو رہی ہے، اس کے ذریعے کوئی برائی پھیل رہی ہے، گناہ کے کام ہو رہے ہیں، تو آپ کو اس کا حصہ دار نہیں بننا چاہیے۔ اسی طرح کوئی غلط بات، غلط کام کر رہا ہو اور اس نے آپ کو مددگار بنایا ہوا ہو، آپ کو غلط کار لوگوں کی مدد میں حصہ نہیں ڈالنا چاہیے، یعنی آپ کو ان غلط لوگوں کا مددگار نہیں بننا ہے۔ آیت نمبر 3 میں حرام کردہ چیزوں کا ذکر ہے۔ مردہ جانور، خون اور خنزیر کا گوشت اور اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر نظر کیا گیا کھانا حرام ہے۔ یہ آیت میں صاف صاف چاروں چیزیں واضح کر دی گئی ہیں، جس کا ترجمہ آپ یاد کر سکتے ہیں۔ نیز اگر کوئی مویشی کسی بھی وجہ سے ذبح کیے بغیر مر گیا تو وہ حرام ہے، گلا گھٹ کر مرے یا چوٹ کھا کر مرے یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو یا کسی درندے نے پھاڑا ہو، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا۔ کسی مزار یا آستانے پر ذبح کیا جانے والا جانور حرام ہے۔ جان چلی جانے کا خطرہ ہوتا، بقدر ضرورت حرام سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن عام حالات میں اس طرح اس کو نہیں کھایا جا سکتا۔ یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کرو، یعنی لاٹری، ہاتھ دکھانا وغیرہ وغیرہ، یا ڈائس وغیرہ جس کو ہم لوڈو کے چھکے کہتے ہیں، ان کے ذریعے بھی۔ آیت نمبر 3 ہے وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، نیز ہر وہ چیز بھی حرام ہے جس میں فال کے تیروں سے تم اپنی قسمت معلوم کرو۔ اللہ نے ہمیں بہترین نعمت دین اسلام سے نوازا ہے اور اللہ نے ہمارے لیے اس کو پسند فرمایا ہے، تو کیا ہم اس کو پسند نہیں کریں گے؟ یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم دین اسلام کو پسند کرتے ہیں یا اس میں الٹی سیدھی چیزیں شامل کر کے اس کو میلا بنا دیتے ہیں اور اپنا دین خراب کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہم سے اس طرح کا ٹوٹا پھوٹا دین نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔
اسی آیت نمبر 3 میں دین اسلام کے مکمل ہونے کا اعلان بھی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے بحیثیت دین اسلام کو پسند کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسلام کو چوز کر لیا ہے، تو ہمیں بھی اسلام کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنا ہے، شامل کرنا ہے، اس کو بہت زیادہ خوشی سے قبول کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے جو چاروں چیزیں حرام کی ہیں اس پر تہہ دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور اس کو ماننا ہے اور اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ مسلمانوں کے لیے دین اسلام کو پسند کیا گیا اور اسے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت قرار دیا گیا اور اس کی تکمیل کا اعلان کر دیا گیا. جبکہ یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے میدان میں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز، ہر وہ کام کے بارے میں بتایا ہے جس کی ہمیں ضرورت تھی. کوئی نئی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہو اسے دین میں شامل نہیں کیا جا سکتا. یہ بات اٹل ہے. دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنا بدعت اور گمراہی ہے. آگے آیت میں حلال چیزوں کا ذکر ہے. اللہ نے پاکیزہ چیزیں مسلمانوں کے لیے حلال قرار کر دی ہیں. اگر سکھائے ہوئے شکاری جانور کو اللہ کا نام لے کر شکار پر چھوڑا گیا ہو تو اس کا مارا ہوا ایسا شکار جس سے وہ خود نہ کھائے حلال ہے. اہل کتاب کے حلال کردہ کھانے مسلمانوں کے لیے بھی حلال ہیں اور مسلمانوں کے حلال کردہ کھانے اہل کتاب کے لیے حلال ہیں. اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے. شرط یہ ہے کہ انہوں نے غیر اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا ہو. اگر صحیح ذبح کیا گیا ہو تو ٹھیک ہے. مسلمان مرد نیک سیرت مسلمان خواتین اور نیک سیرت اہل کتاب خواتین سے نکاح کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ گھر بسانا ہو، نہ کہ خفیہ آشنائی. منکوحہ کو مہر دینا لازمی ہے، شرکیہ عقائد نہیں رکھتے ہوں. آیت کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ جس نے ایمان کے بعد کفر کیا اس کی ساری نیکیاں برباد ہو گئیں. تو کہیں ہم تو اپنے کسی عمل سے ایمان کے بعد کفر میں نہیں پڑے ہوئے؟ مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب پر رحم کرے. گو کہ اہل کتاب کی خاتون سے نکاح جائز ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس کی محبت میں انسان اسلام سے دور ہو کر کفر کا رویہ اختیار کر لے. جائز شرط یہ ہے کہ اپنے ایمان کی پہلے حفاظت کی جائے. آگے آیت نمبر 6 ہے. یہ آیت وضو کے بارے میں ہے کہ آیت نمبر 6 میں وضو اور غسل کے احکامات، طہارت، تیمم کے بارے میں بتایا گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وضو کے ذریعے گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو جب بھی وضو کرنے جائیں تو سوچا کریں کہ میں اپنے گناہ دھونے جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں. اچھی طرح وضو کرنا نصف ایمان ہے. قیامت کے دن وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ان اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے پہچانیں گے. وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں. آیت نمبر 6 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اے ایمان والو، جب نماز ادا کرنے کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھو لو، اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو. آگے اسی آیت میں بتایا گیا کہ ناپاکی کی حالت میں مکمل غسل کر کے پاکی حاصل کی جائے. حالت جنابت میں مکمل غسل کرنے کا حکم دیا گیا. مزید بتایا گیا کہ اگر غسل یا وضو کے لیے پانی دستیاب نہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے. آیت نمبر 13 اور 14 میں عہد کی پابندی کی بات کی گئی. بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل یعنی یہود پر عہد کی خلاف ورزی کی وجہ سے لعنت کی اور ان کے دلوں میں سختی پیدا کر دی. جب کوئی بات نہیں مانتا تو پھر گناہ دلوں کی بیماری اور سختی کا ذریعہ بنتے ہیں. اللہ ہمیں ایسے سارے گناہوں سے بچائے.
جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، جب بندہ توبہ نہیں کرتا تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ عیسائیوں یعنی نصارہ کو اللہ نے ان کی بدعہدی کی یہ سزا دی کہ قیامت تک ان کے درمیان دشمنی اور آپس میں بغض پیدا کر دیا۔ آپس کے اختلافات اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ آگے آیت 27 سے 31 میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ آ رہا ہے، حابیل اور قابیل۔ حابیل اور قابیل نے اللہ کی راہ میں قربانی کی۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ قابیل نے حابیل سے حسد کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ اللہ نے قابیل کو ایک کوے کے ذریعے سکھایا کہ کیسے زمین کھود کر مرحوم بھائی کی لاش کو اس میں دفن کر دیا جائے۔ یہ دنیا میں پہلا قتل تھا۔ قتل کرنا حرام کام ہے۔ اب دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے ہیں اس کا گناہ قابیل کو بھی ملتا رہے گا۔ اس واقعے سے یہ باتیں معلوم ہوئی کہ جن کی نیت اچھی ہوتی ہے اللہ ان کی قربانی قبول کرتا ہے۔ حسد کرنے کا انجام برا ہوتا ہے۔ جو غلط کام کرنے میں پہل کرتا ہے اس کو دیکھ کر اور لوگ غلط کام کرتے ہیں تو ان سب کا گناہ پہل کرنے والے کے حصے میں لکھا جاتا ہے۔ بہت زیادہ الارمنگ بات ہے یہ ہمارے لیے کہ کہیں ہم کوئی ایسا گناہ تو نہیں کر رہے کہ ہمیں دیکھ کر کوئی اور بھی اگر وہ گناہ کرے گا تو وہ گناہ ہمارے لیے عذاب جاریہ بن سکتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے سارے گناہوں سے بچائے۔ آیت نمبر 32 میں انسانی جان کی حرمت اور قدر و قیمت بتائی گئی ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ جس نے کسی ایک جان کو کسی جان کے بدلے میں یا زمین میں فساد کی سزا کے بغیر ناحق قتل کیا، اس نے گویا پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا۔ اللہ رحم کرے۔ آیت نمبر 33 میں دہشت گردی کی سزا بتائی گئی ہے۔ ترجمہ: جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے اور زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں ان کی سزا تو یہی ہو سکتی ہے کہ انہیں اذیت کے ساتھ قتل کیا جائے یا سولی پر لٹکایا جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ ان کے لیے یہ ذلت تو دنیا میں ہے اور آخرت میں انہیں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ آگے آیت نمبر 35 میں وسیلے کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے حضور بازیابی کے لیے ذریعہ تلاش کرو، یعنی وسیلہ ذریعے کو کہتے ہیں۔ اللہ کے قریب ہونے کے ذریعے تلاش کرو۔ وسیلے کی دو جائز صورتیں یہ ہیں: اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنانا، کسی زندہ شخص کو اپنی دعا کی قبولیت کے لیے وسیلہ بنانا۔ آگے آیت نمبر 38 سے 40 میں چوری کی سزا بتائی گئی ہے۔ ہماری شریعت میں جتنے بھی احکامات ہیں ان کے کچھ مقاصد ہیں، جیسے مال کی حفاظت کے لیے چوری کو حرام کیا گیا۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ ترجمہ: اور جو چور خواہ مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کے کیے کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرت ناک سزا ہے اور اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ چور مرد ہو یا عورت ہو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ یہ ان کے جرم کا بدلہ ہے، یعنی انہوں نے جرم کیا تھا تو اس کی ان کو سزا ملنی چاہیے، اور لوگوں کے لیے عبرت ہے تاکہ آئندہ کوئی کسی کے مال پر میلی نگاہ نہ ڈال سکے اور معاشرہ جرائم سے پاک ہو سکے۔ چور کی چوری جب عدالت سے ثابت ہو جائے تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ عدالت سے قبل اگر مالک معاف کر دے تو درست ہوگا۔ جو شخص جرم کے بعد اپنے کیے پر نادم ہو وہ دنیا میں تو سزا پائے گا لیکن آخرت میں اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ جب تک زندہ ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تو چھوٹی سی بھی چیز کسی کی چرائی ہو تو واپس لوٹا دینا چاہیے۔ جس کی چیز چوری کی ہو اگر وہ شخص مر چکا ہو تو وہ چیز اس کے وارثوں کو دینا چاہیے۔ اگر وارثوں کا نہیں پتہ ہو تو مال کو صدقہ کر دینا چاہیے۔ اپنے پاس مال میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔
ورنہ قیامت کے دن نیکیوں میں سے دینا پڑے گا۔ آگے آیت میں ہے، اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرنا کفر، ظلم اور فسق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کتاب اللہ کے مخالف فیصلہ کرتے ہیں ان میں فقر و فاقہ پھیل جاتا ہے، اور جس قوم کے امام کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ آپس میں لڑتے رہیں گے۔ آگے آیات میں بتایا گیا کہ دوستی کن لوگوں سے رکھنی چاہیے اور کن سے نہیں رکھنی چاہیے۔ آیت نمبر 51 میں ہے ترجمہ، اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم میں سے کسی نے ان کو دوست بنایا تو وہ بھی انہی سے ہے، یقیناً اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آگے آیت نمبر 56 میں بتایا گیا کہ اہل ایمان کے حقیقی دوست کون ہیں۔ آیت نمبر 55 ہے ترجمہ، اے ایمان والو، تمہارے دوست صرف اللہ، اس کا رسول اور ایمان لانے والے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں۔ آیت نمبر 56 میں آتا ہے، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور جو شخص اللہ کو، اس کے رسول اور مومنوں کو دوست بنائے، وہ یقین رکھے کہ اللہ کی جماعت ہی غالب ہو کر رہے گی، یعنی وہ اللہ کی جماعت کا حصہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ آیت نمبر 57 میں ایک بار پھر منع کیا گیا کہ ایسے کافروں سے دوستیاں مت کرو جو تمہارے دین کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں اور اذان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ، جب تم نماز کے لیے اذان کہتے ہو تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے اور اسے شغل بناتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ بے وقوف ہیں۔ دین کے شاعر کا مذاق اڑانا ناسمجھی کی علامت ہے۔ اذان کو خاموشی سے سننا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو وہی کلمات کہو جو مؤذن کہتا ہے، پھر اذان کے بعد دعا کرنی چاہیے۔ اذان کے بعد درود پڑھ کر جو دعائیں ہیں وہ مانگنی چاہیے، اس وقت کی ہوئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ آیت نمبر 63 میں علماء ربانی کی ایک صفت اور ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ وہ لوگوں کو حرام کاریوں پر اور حرام کھانے سے منع کریں، یعنی یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اپنی زندگی میں اطاعت کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو برے کاموں سے روکنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ برائی سے منع نہ کرنے والا ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسے برائی کرنے والا، جو برائی سے روکتا نہیں وہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو کبھی صرف اس وجہ سے خاموش نہ ہو جائیں لوگوں میں کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں ان کو برائی سے روکوں گی یا روکوں گا۔ ہمیں اللہ کی خاطر یہ کام کرنا ہے اور اللہ کے لیے خالص ہو کر یہ کام کرنا ہے۔ محفل میں سب کے سامنے اصلاح ڈائریکٹلی نہیں کرنی، لوگوں کی اصلاح خاموشی سے جا کر اگر کریں تو وہ ان کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوگی۔ اس پارے کی آخری آیت 82 میں نصارہ کی تعریف ان کے تکبر نہ کرنے کی وجہ سے کی گئی ہے۔ ان آیات میں فرمایا کہ مسلمانوں سے دشمنی میں پیش پیش یہودی اور مشرکین ہیں، اس کے برعکس مسلمانوں کے لیے محبت کے جذبات رکھنے میں آگے آگے عیسائی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں ایسے خدا ترس راہب موجود ہیں جو دنیا سے بے رغبتی رکھنے والے اور اپنی انا کو قربان کرنے والے ہیں۔ ایسے ہی عیسائیوں کے ایک وفد نے جب قرآن کریم کی تلاوت سنی تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ پکار اٹھے کہ ہم اس کلام پر ایمان لے آئے۔ پارہ 7 کے آغاز میں اس کا ذکر آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں تکبر سے بچائے اور حرمتوں کی پاسداری کرنا سکھائے۔ ہمیں غیبت، بدگمانی، بد کلامی، بد اخلاقی، نفاق، حسد، بغض، بخل اور دوسروں کی جان اور مال کو پہنچنے والے تمام طرح کے نقصانات سے بچا لے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان سب سے محفوظ رکھے۔ وآمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔